نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ قصص وأوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفتی علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو اس کے متعلق ڈر ہو تو اس کو دریا میں ڈال دو اور نہ اندیشہ کرو اور نہ غمگین ہو، ہم اس کو تمہارے پاس لوٹا کر لائیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے بنائیں گے۔ مصر میں جتنے بادشاہ گزرے ہیں سب کو فرعون کہا جاتا تھا، لیکن ایک ایسا فرعون گزرا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس نے حکم جاری کر دیا سب کے لیے کہ ادنا سے اعلیٰ تک تمام رعایا مجھے سجدہ کرے۔ چنانچہ حامان نے سب سے پہلے اسے سجدہ کیا، پھر اس کے وزیروں نے، سرداروں نے سجدہ کیا، اور جو لوگ دور دراز رہتے تھے ان کے لیے اپنے سونے کے مجسمے اس نے بنوائے، ان کے نیچے ہاتھی کے دانت، ابنوس اور چاند کے تخت رکھے، اور ان کے آس پاس سنہری درخت جڑوائے اور ان کی پتیاں زمرد کی تیار کروائی، چاندی سے پرندے تیار کرا کے اس کی چونچ میں جواہر دے کر درختوں کی ہر شاخ پر اس طرح بٹھا دیا کہ ہر جانور کی ترکیب اس طرح رکھی کہ جس وقت بھی خادم اس تخت کو حرکت دیتے تو ان کے پیٹ میں سے یہ آواز نکلتی کہ اے مصر کے لوگو، تمہارا فرعون خدا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ اس آواز کو سن کر تمام گاؤں اور قصبے والے اس مورتی کے آگے سجدہ ریز ہوتے، لیکن بنی اسرائیل اس سے باز رہے، انہوں نے فرعون کو سجدہ نہیں کیا۔ فرعون نے ان کے سرداروں کو تنبیہ کی اور ان کو کہا کہ تم نہ مجھے سجدہ کرتے ہو اور نہ میرے مجسموں کو، معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی زندگی سے بیزار ہو۔ لیکن کسی دھمکی سے یہ لوگ مرعوب نہ ہوئے، اور بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا کہ فرعون کا عذاب ہلکا ہے اور اللہ کا عذاب ابدی ہے، تو لہٰذا ان لوگوں نے سجدہ نہ کیا۔ فرعون نے تانبے کی بڑی بڑی دیگیں منگوائیں اور ان میں زیتون کا تیل اور گندھک ڈال کر گرم کیا، پھر بنی اسرائیل کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور انکار کرنے والوں کو تیل سے کھولتی ہوئی دیگوں میں پھینکوا دیا۔ اس طرح اس نے کثیر تعداد کو جلا دیا۔ پھر حامان نے سفارش کی فرعون سے کہ بادشاہ آپ ان کو مہلت دیں، ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سوچنے سمجھنے کے بعد آپ کا حکم مان لیں، لہٰذا اس نے ان کو جلانا موقوف کیا۔ فرعون نے 3 رات مسلسل ایک دہشت ناک خواب دیکھا کہ ایک آگ تمام مصر میں قبطیوں کی املاک جلاتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور جب بنی اسرائیل کے علاقے سے گزرتی ہے تو کسی کو بھی نہیں جلاتی، اور بنی اسرائیل کے علاقے میں سے ایک اژدہا نکلا اور اس نے فرعون کو اور اس کے تخت پر سے گرا کر اوندا ڈال دیا۔ تیسری صبح فرعون نے نجومیوں کو اکٹھا کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے کوتوال کو بلا کر اعلان کرا دیا کہ 1000 پیادہ بنی اسرائیل میں مقرر کر دیں اور 1000 دائیاں بھی ان کے ہمراہ بھیج دیں، تاکہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ 2 سال تک بنی اسرائیل پر اسی طرح ظلم ہوتا رہا، جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ آج کی رات وہ بچہ ماں کے پیٹ میں جائے گا۔ فرعون نے اس رات حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے سب مرد آج اسکندریہ شہر چلے جائیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے سب مرد اسکندریہ شہر چلے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد فرعون کے محل میں پہرا دیتے، وہ اس کے محل میں پہرا دے رہے تھے کہ کسی سبب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں چلی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تمام دربانوں اور پہرے داروں پر نیند کا غلبہ طاری کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور والدہ کا ملاب ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ کے شکم اطہر میں چلے گئے۔ اس سے پہلے وزیروں نے فرعون سے عرض کی کہ بنی اسرائیل کے بڑے تو اپنی موت مر گئے ہیں، یعنی کہ ان کو تو تم نے تیل میں جلا کر مار دیا ہے، بچوں کو تم اس طرح قتل کروا کے مار دو گے تو پھر ہماری خدمت اور محل کے کام کاج کون کرے گا؟ یہ بات سن کر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال بچوں کو زندہ رکھا جائے اور 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے۔ جس سال بچوں کو زندہ رکھا جاتا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور جس سال بچے قتل ہوتے تھے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے حمل کو مخفی رکھا اور
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو نیچے تہہ خانے میں چلی گئی اور کسی کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پتہ نہ چل سکا۔ فرعون کے پیادے گھر گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ اچانک سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں گھس آئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی بہن کی گود میں تھے، تو بہن نے فوراً جب دیکھا کہ پیادے بغیر کسی اطلاع کے گھر میں گھس آئے ہیں تو فوراً اپنے بھائی کو تندور میں ڈال دیا، جو کہ اس وقت آگ سے بھڑک رہا تھا، اس خیال سے کہ اس کی جان تو ویسے بھی جائے گی مگر باقی گھر والے تو محفوظ رہیں گے۔ جب پیادوں نے خوب تسلی کر لی کہ گھر میں کوئی لڑکا موجود نہیں ہے اور تندور کو نہیں دیکھا تو واپس چلے گئے، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ غم سے بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آنے پر بیٹی سے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا تھا، تو ان کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک دم سے تندور کے اندر سے آواز آئی کہ اماں جان غم نہ کھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آگ کو سرد کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تندور سے باہر، اور آپ علیہ السلام کو آگ نے چھوا تک نہیں تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے گھر میں کہا کہ آخر یہ بچہ ہے، آواز نکالے گا۔ فرعون کے پیادے گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں، اس کی آواز سن لیں گے تو اس کو بھی اور ہم سب کو قتل کر دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو صندوق میں رکھ کر دریا نیل میں چھوڑ دیں، کسی گاؤں میں چلا جائے گا، یہ بھی زندہ رہے گا، ہم بھی فرعون کے خوف سے نجات پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔